السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ سوال و جواب کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو ہے اور اس میں اسلام کے متعلق اسلامی سوال و جواب آپ کو معلوم چلے گا۔ یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ آپ سے پہلے بھی ملاقات کروا چکا ہوں، یہ ہمارے بہت ہی زیادہ عزیز ہیں، دوست ہیں ہمارے۔ آج دوبارہ ملاقات ہوئی تو عاقل بھائی جی، پہلے یہ بتائیے کہ کیسے ہیں، طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سلام کا جواب دیتا ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال، ماشاء اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے کہا علی کل حال، اور ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان اور اعمال کے ساتھ رکھے، آمین۔ سوال ہے آپ سے، چند سوالات ہیں۔ جی، پہلا سوال ہے عاقل بھائی کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اس وقت کون سی دعا پڑھے تھے؟ جی، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے ایک دعا پڑھی تھی جس کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، جس کا ورد انہوں نے لگاتار کیا کچھ دنوں تک، تو اللہ کی طرف سے مدد آئی اور پھر مچھلی خود اپنا منہ کھول کر کے سمندر کے کنارے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا اس دعا کی برکت سے۔ تو ویسے بھی جب ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں تو اس دعا کا ذکر کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ تیسرا سوال ہے عاقل بھائی آپ سے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو حلال ہے، جائز بھی ہے شریعت میں، حلال ہے، لیکن وہ کام وہ عمل جو ہے نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے؟ یہ بھی ایک بہت مشکل سوال ہے آپ کا، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس کا بھی جواب دوں کہ وہ کون سا کام ہے جس کو اللہ نے بھی پسند کیا، جو حلال ہے شریعت کے نظر میں، لیکن اس عمل کو جائز بھی ہے، لیکن اس عمل کو نہ اللہ نے کبھی پسند کیا نہ ہمارے نبی نے کبھی پسند کیا ہے نکاح، طلاق۔ طلاق ایسا عمل ہے جس کے بارے میں ہے روایت میں کہ جب طلاق کا الفاظ زبان میں آتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ایک اپنے زندگی کو، اپنے رشتے کو سدھارنے کے لیے ایک طلاق کا اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے، مجبوری، جو جائز اور حلال ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، بشرطے کہ اس عمل سے بچنا چاہیے لوگوں کو بہت حد تک۔ کہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ سب سے پہلے اگر انبن ہو رہی ہے تو بستر کو الگ کر لے، روم کو الگ نہیں کرنے کو، بستر کو الگ کرنے کو۔ کیوں؟ کیونکہ دوری ہوگی تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں رحم آ جائے، محبت، کیونکہ شریعت اور اسلام جو ہے خود چاہتا ہے کہ اسلام جو ہے رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، وہ خود شریعت کو اور رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے حلال تو ہے، جائز تو ہے، لیکن ناپسند اسی لیے کیا ہے کیونکہ وہاں پر رشتے الگ ہو جاتے، رشتے ٹوٹتے ہیں، کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں، اسی لیے ناپسند کیا ہے۔ باقی اگر طلاق دیتا ہے تو وہ واقع ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ چھوڑنا سیکھو، توڑنا نہیں۔ بالکل، بہت ہی مشہور روایت ہے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے، تو اس کا اصلی اور صحیح جواب یہی ہے جب دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرواتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، بشرطے کہ شیطان کسی کو بے نمازی بنا دیا، کسی کو شرابی بنا دیا، کسی کو جواڑی بنا دیا، شیطان اس سے خوش نہیں ہوتا ہے زیادہ، لیکن سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے شیطان دو میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا کروا کے۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھیے، بالکل ایک لفظ میں، کہ طلاق جو ہے یہ ایک سمجھ لیجئے ایمرجنسی گیٹ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، سمجھ لیں۔ بالکل ایمرجنسی گیٹ جو ہے اسی بہت بہترین مثال دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس مثال کے بعد تمام لوگوں کا اس طلاق کے بارے میں جو لوگوں کا خیال ہے، جو نظریہ ہے، وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں بھی جو ہے ایمرجنسی گیٹ ایک ہوتا ہے، میں آپ کی اس مثال سے بہت متفق ہوں جی، اطمینان بخش جواب ہے۔ لیکن لوگوں نے ابھی اس ایمرجنسی گیٹ کو ہر جگہ لگا لیا ہے، جب تھوڑی سی شوق بنا لیا ہے کہ جب تھوڑی سی انبن ہو گئی یا کھانے میں نمک کم ہے تو فوراً اس گیٹ کو کراس کرتے ہوئے نکل جاتے۔ جبکہ یہاں پہ دونوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں رشتے بچانے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، غصے میں بعض دفعہ ہم ایسی حرکت کرتے ہیں، بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے، تو وہ کام ہی نہ کرے کہ ہمیں پچھتانا پڑے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اگر کبھی غصہ میاں کو آ جائے تو بیوی چپ رہ جائے، بیوی کو آ جائے تو شوہر چپ رہ جائے۔ اب دونوں کو یہاں ایک دوسرے کو سمجھداری کے ساتھ تھوڑا کچھ
رشتوں کو بچانے کے لیے کہاوت میں ہے کہ رشتے جڑ تو جاتے ہیں بہت آسانی سے، لیکن اس چیز کو بچانا بڑی مشکل ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہے، شاید اس چیز کو کمپرومائز کر کے زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے، رشتے کو آگے بڑھانا چاہیے، یہ نہیں کہ اس رشتے کو وہیں پہ ختم کر دیجیے. بالکل بالکل. یہ جیسے آپ نے کہا ابھی کہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، ایسا کام نہ کرے جو بعد میں پچھتانا پڑے. دیکھیے الفاظ جو ہے نا، یہ زبان جو ہے ہماری، یہ بہت ہلکی چیز ہے، لیکن کرنے کے بعد جو یہ بہت بھاری پڑ جاتا ہے. یہی زبان تو ہے کہ ایک صحابی کھینچ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ یہی زبان ہے جو ہمیں جہنم تک گھسیٹ کے لے کے جائے گی، یہی زبان ہے جو ہمیں چاہے نجات بھی دلا سکتی ہے، جہنم بھی لے جا سکتی ہے. اس لیے خاموشی کی عبادت، خاموشی کی عبادت بہت ہلکی چیز ہے، لیکن اسی لیے کہا گیا کہ بولنے سے پہلے اس کو تول لو. صحیح بات ہے. کتنی وزنی بات کہہ رہے ہیں، پہلے تول لو پھر بولو. بولنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ پچھتانا پڑے. اور امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کو انشاءاللہ. کہ اس کے بعد آخری سوال ہے عاقل بھائی، اور چوتھا سوال ہے غالباً کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا سفر کیا تھا، تو اس سواری کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواری پر سوار ہو کر کے معراج کا سفر کیے تھے، اس سواری کا نام ماشاءاللہ براق ہے. جی بالکل صحیح جواب ہے. باقی کن کن لوگوں کو یہ جو 4 سوالات کیے گئے ہیں، جن جن حضرات کو معلوم تھا وہ کمنٹ میں بتائیں کہ یہ سوال مجھے بھی معلوم تھا. اور یہ ویڈیو جو ہے، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے، تاکہ دیکھیے یہ دینی معلومات ہے، اسلامی معلومات ہے، سوال جواب ہے. اور دیگر لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت زیادہ کوئز کرتے ہیں، اور اپنے مذہب کے اعتبار سے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسلامی معلومات رکھیں. لیکن ہم مسلمان ہیں تو ہم کو چھوٹی چھوٹی جو ہے معلومات دینی تعلیمات ہمارے پاس ہونی چاہیے، دینی نالج ہونی چاہیے، ہمارے پاس ہونی چاہیے، حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے. کہ ہمیں کوئی سوال کر دے تو اگر ہمارے پاس جواب ہی نہیں رہے گا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے سامنے والے کو. اور پھر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، آپ سے تھوڑی سی اجازت ہو تو آپ لوگوں سے میں ایک چیز صرف کہنا چاہتا ہوں، خاص کر کے ہمارے جتنے یوتھ ہیں، جتنے ینگسٹرس ہیں، ان لوگوں سے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو کلچر ہے، جو سوسائٹی ہے، وہ بالکل برائی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو برائی کی طرف جانے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ خود ایک ماحول میں پھیلا ہوا ہے، تو اسی لیے ہم وہاں خود بخود چلے جاتے ہیں. ہاں، کوشش اچھائی کی طرف آنے کی کرنی پڑتی ہے. جیسے کہ ہمارا ماحول، یہ ایمان جو ہے اتنا کمزور ہو چکا ہے نا مولوی صاحب، کہ ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آج اللہ کے حکموں پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دین پر چلنا ہمارے بہت مشکل ہو گیا. یہ ایمان کی کمزور ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے. تو ہمارے یوتھ خاص کر کے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ناچ گانے کی ویڈیو آتی ہے یا پھر ایسے ہی فحش انٹرٹین کی چیزیں آتی ہیں تو ہم اس کو ایک دم ایسے شیئر کر دیتے ہیں، جبکہ وہ گناہ جاریہ ہے. اس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ فرمایا ہے کہ وہ گناہ بھی اس کے نام اعمال میں ہوگا جس کو اس نے کیا بھی نہیں. قرآن میں ایک آیت ہے جس کا تفسیر ہے. تو پھر یہ وہی گناہ ہے بھائی، کہ کوئی ایسی گناہ والی چیز جس کو ہم شیئر کر دیتے ہیں، لیکن جتنے لوگ دیکھیں گے اس سب کا گناہ مجھے مل رہا ہے، مجھے پتا تک نہیں ہے. جیسے گانا سننا گناہ ہے، ناچ دیکھنا گناہ ہے، وہ ساری ویڈیو میرے پاس آتی ہے، سوشل میڈیا میں استعمال کرتے ہیں، اس کو شیئر کر دیتے ہیں. بھائی ہمیں لگتا ہے کہ ہم شیئر کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو کتنی اچھی اچھی چیزیں شیئر کر رہا ہے، جبکہ وہ جتنا بھی دیکھ رہا ہے گناہ مل رہا ہے، اس کا گناہ ہمیں مل رہا ہے. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہم ہی کو ہے جو دنیا میں فحاشی پھیلاتے ہیں. تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو شیئر کرنے سے بچیں. لیکن ہاں، یہ اچھی چیزیں ہیں، شیئر کرنے سے واقعات میں بتاتا ہوں شیطان اس چیز کو روکے گا، کیونکہ اچھے کاموں کا جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو شیطان آپ کو روکتا ہے کہ اس سے رک جاؤ، اور برے کام کا آپ ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں اور آپ اس چیز کو کر دیتے ہیں کیونکہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایسی جو دینی ویڈیوز ہوتی ہیں اس چیز کو شیئر کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر اسلامک نالج جتنے لوگوں کو آپ کے شیئر کرنے سے پہنچے گا، یقین مانے ان تمام کا ثواب آپ کو ملے گا. یقین مانے، مان لیجیے ایک ویڈیو ہے، ٹھیک ہے نا، نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اب نماز کا فرائض بتایا جا رہا ہے، اب آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو فرائض کا نہیں پتا ہے. آپ کے شیئر کرنے سے اگر تھرڈ پارٹی کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے رشتے داروں کو اور آپ کے جاننے والوں کو اگر نماز کے فرائض پتہ چل گیا تو وہ پتہ چلنے کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور آپ کے ذریعے سے ہوا تو آپ کو بھی ملے گا. اور اگر اس پہ اس نے عمل کیا، یقین مانے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جب تک وہ بندہ اس فرائض کے ساتھ عمل کرتا رہے گا تب تک کہ اگر ہم مر بھی جائیں گے تو قبر میں بھی ہمارے لیے ایصال ثواب پہنچتا رہے گا. تو یہ فائدہ ہے. دینی ویڈیوز کو شیئر کیجیے اور گناہ کی ویڈیوز کو کوشش کیجیے کوئی اس ویڈیو کو ایک دم اپنے لیے پروہیبٹڈ سمجھیے اور اس چیز سے رکیے. بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے، کیونکہ واقعی صحیح بات ہے کہ آج جو ہے ہمارا حال یہی ہے
کہ غلط چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ ہم وائرل کر دیتے ہیں کیونکہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل بالکل. لیکن اگر ہمارے اسلام کے متعلق کوئی بات آ جائے، کوئی سوال آ جائے، کوئی حکم آ جائے، احکام آ جائے، تو اس کو ہم شیئر نہیں کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، دین کے متعلق کام کر رہے ہیں، جیسے جو بھی ہے، ہم جیسے لوگ جتنے بھی ہیں، تو ان کو آگے بڑھائیں، فروغ دیں. آخر آپ کا وقت ویسے بھی نکل جاتا ہے. دیکھیے کہ ناچنے گانے والوں کا فالوورز دیکھیے ملینز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو اپنی بھائی دین کا کام کر رہے ہیں، جو اسلامک ویڈیوز بناتے ہیں، اس کے فالوورز گنے چنے ہوتے ہیں. تو یہ بہت حیرت کی بات ہے، اور آج ہمارے اندر اس کمی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ یار فالوورز تو ایکچولی ہمارا ہونا چاہیے جو دین کا کام کرتے ہیں، لیکن فالوورز دیکھیں ناچنے گانے والوں کا زیادہ ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے، جس کو تسلیم کرنا چاہیے. ذمہ دار آج ہم آڈینس ہیں بھائی، اس کی ذمہ دار آج ہم آڈینس ہیں. جس چیز کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، فروغ دیتے ہیں، شیطانی کام کو، دجالی کام کو، ایلیمناٹی کام کو ہم فروغ دیتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، اور اس سب کے گنہگار ہمیں. بالکل دیکھیں گے کہ وہ جو ایسے ایسے لوگوں کو فالو کر کے رکھا ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے ہیں. کہ آج اگر مووی ریلیز ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے ایک دوست دوسرے دوست کو لے کے جاتا ہے، لیکن یہیں پہ اگر دیکھا جائے کہ کہیں اگر دین کا مجلس لگا ہوا ہے، کون دوست ایسا ہے جو وہاں پہ کھینچ کے لے کے جاتا ہے؟ نہیں لے کے جاتا ہے. تو شیطان تو صحیح جواب دیا نا کہ آج جو ہمارا کام ہے وہ خود انسان کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہ آرام کریں؟ تو یہی حال آج ہمارا ہے کہ ہم نے شیطانوں کا کام ٹھیکا لے رکھا ہے، اور نبیوں والا کام ہم نے چھوڑ دیا ہے. جو فکر کی کام ہے، امت کی فکر کا کام ہے، ایک دوسرے مسلمانوں کی فکر کا کام ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے. پھر آج شیطان آرام نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بے شک صحیح بات ہے. اور امید ہے کہ ناظرین سمجھ گئے ہوں گے. اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. ضرور پہنچائیں، لازمی پھنچائیں. آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا انشاءاللہ، ہر حال میں. اور مجھے بھی ثواب ملے گا، ہم دونوں بھائیوں کو بھی ثواب ملے گا. اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ.